الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے لا الہ الا ہو اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں علیہ توکلت میں نے اسی پر بھروسہ کیا وَهُوَ رب العرش العظیم اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے صدق اللہ مولانا العظیم حضرات محترم یہ کائنات اللہ احکم الحاکمین نے بنائی ہے اسی نے یہ سارا نظام چلا رکھا ہے
اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا اس میں عمل دخل نہیں ہے۔ انسان کا جو ایمان ہے وہ اس قدر مضبوط ہونا چاہیے کہ پریشانی آ جائے تب بھی ایمان کو مضبوط رہنا چاہیے، خوشیاں مل جائیں پھر بھی انسان اپنے اللہ پر راضی رہنا چاہیے۔ ہر دو صورتوں میں انسان کو کبھی بھی اپنے اللہ کو بلانا نہیں چاہیے۔ سارے فیصلے اللہ کے ہیں، وہی مالک ہے۔ عزت ذلت بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ نفع نقصان کا مالک بھی وہی ہے، زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اس کائنات کو سجایا ہے۔ بعض لوگ دنیا میں رہتے ہوئے بڑی اکڑ کے ساتھ، بڑے تکبر کے ساتھ دنیا میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے ضلالت کے علاوہ کچھ نہیں رکھا۔ سارے کے سارے فیصلے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جہاز ہے، سواریاں بیٹھتی ہیں، سامان رکھا جاتا ہے، پائلٹ آتا ہے، سٹاف آتا ہے، جہاز اڑان پکڑتا ہے۔ اللہ کو منظور ہے یا نہیں منظور یہ رب کو پتہ ہے کہ اس نے منزل مقصود تک پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا۔ یہ فیصلے اللہ کے پاس ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ کئی جہاز منزل مقصود تک پہنچنے سے پہلے ہی کوئی سمندر میں گر گیا، کوئی پہاڑوں میں گر گیا، آگ لگ گئی، حتیٰ کہ انسان جل کے راکھ ہو گیا۔ یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ لوگ گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، بڑے بڑے لمبے سفر پر روانہ ہوتے ہیں، اپنے گرم کپڑے رکھ کے، سردیوں کے کپڑے رکھ کے، گرمیوں کے رکھ کے، کوئی سوات کی طرف جاتا ہے، کوئی مری کی طرف جاتا ہے، کوئی کوئٹہ کی طرف جاتا ہے۔ اب منزل مقصود تک پہنچانا یا نہ پہنچانا یہ عرش والے رب کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے۔ بے شمار ایکسیڈنٹ، کتنی کتنی ہلاکتیں، اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے پھر انسان کے بس میں کوئی چیز نہیں رہتی۔
وہ چاہے تو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے، وہ نہ چاہے تو انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ کاروبار ہے، آدمی کاروبار کرتا ہے، کارخانہ لگاتا ہے، ملیں لگاتا ہے، دکانیں ڈالتا ہے، کارخانے لگاتا ہے، فیکٹری میں کام شروع کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس نے کامیاب ہونا ہے یا اس نے ناکام ہونا ہے۔ یہ سارے کے سارے فیصلے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ اگر کوئی شخص دنیا میں بڑا کامیاب ہے، بڑا کاروبار ہے، بڑی زمینیں ہیں، بڑا مال و دولت ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ہوشیاری کی وجہ سے ہے یا میری کارکردگی کی وجہ سے ہے، نہ میرے بھائیو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے فیصلے اللہ رب العزت کے پاس ہیں۔ وہ بڑا بے وقوف انسان ہے، بڑا جاہل انسان ہے۔ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ اللہ کا نافرمان انسان ہے جو یہ کہے کہ میرا کاروبار چل رہا ہے وہ میری وجہ سے چل رہا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے یہ فیصلے اللہ رب الرحمن کے پاس ہیں۔ اس نے دنیا بنائی ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو بہت زیادہ دے دیتا ہے۔ اس میں انسان کا عمل دخل صرف اتنا ہے کہ انسان محنت کرے، انسان حلال روزی کمانے کی جستجو کرے۔ کم دے زیادہ دے یہ فیصلے اللہ کے پاس ہیں۔ تمام اختیارات کا مالک اللہ تعالی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے۔ اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس کی مرضی کے بغیر۔ پھر ذرا غور فرماؤ، رشتے طے ہوتے ہیں، رشتے غیروں میں بھی طے ہوتے ہیں، اپنوں میں بھی ہوتے ہیں۔ غیروں کو تو انسان جانتا نہیں، زیادہ نہیں جانتا ان کو، لیکن چاچے کے گھر، بابے کے گھر، مامے کے گھر، پھپھی کے گھر، خالہ کے گھر، رشتے داریاں جب ہوتی ہیں، منگنیاں وغیرہ ہوتی ہیں، یہ بھی عرش والے رب کو منظور ہو تو تب پایا تکمیل تک پہنچتی ہیں، ورنہ آپس میں جاننے والے، پہچاننے والے رشتے دار وہاں بھی پایا تکمیل تک نہیں پہنچ پاتی۔ اسی طرح شادیاں ہوتی ہیں، آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا، بڑے قریبی عزیز، ایک دوسرے کو جاننے والے، بچپن سے جاننے والے، ایک دوسرے کے گھروں میں آنے والے، کئی کئی رشتہ داریاں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اگر اللہ کو منظور نہیں ہے، نکاح ہونے کے بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ یہ سارے کے سارے فیصلے جو ہیں وہ اللہ رب الرحمن کے پاس ہیں۔ اب مسجد میں امام صاحب بھی ہیں، مقتدی بھی ہیں، جمعہ پڑھانے والے بھی ہیں، جمعہ پڑھنے والے بھی ہیں، نمازیں پڑھانے والے بھی ہیں، نمازیں پڑھنے والے بھی ہیں۔
اب اللہ کے دربار میں کس کی عبادت قبول ہوتی ہے یہ رب ہی جانتا ہے. رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کیا کرو اللہ ہم کمزور ہیں، گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے مولا جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لے. عرش والا رب اتنا طاقتور ہے، اتنا طاقتور ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے. وہ کہتا ہے میری طرف آؤ تو صحیح نہ ہو. میں رحم کرنے والا ہوں، میں کرم کرنے والا ہوں. بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ کہتا ہے لے کے میرے دربار میں آ جا، گناہ کی معافی مانگ لے، میں معاف کرنے والا ہوں. اللہ اکبر. دنیا میں کسی کے ساتھ کو ناراضگی ہو جائے نا تو دل کرے وہ ساری زندگی قبر میں بھی چلا جائے، ایک دوسرے کو معاف نہ کرے. اللہ فرماتے ہیں زمین اور آسمان کے درمیان جتنے گناہ ہیں وہ لے کے آ جا، میرے دربار میں آ کے کہہ دے ایک دفعہ اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ، میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ رب رحمان کہتا ہے میں نے تیرے گناہوں پر قلم پھیر دیا، بلکہ تیرے گناہوں کو نیکیاں بنا کے تیرے نامہ اعمال میں شامل کر لیا. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. ہم اس کی طرف لوٹ کے آتے نہیں. ہم سمجھتے ہیں ہم نے اللہ کے پاس واپس جانا ہی نہیں. میرے بھائیو اللہ کی طرف لوٹاؤ. اللہ رب العزت کی قسم ہے جو سکون، جو اطمینان اللہ کے راستے پر آتا ہے وہ کسی اور راستے پر نہیں آتا. اللہ اکبر. فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ. اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ تمہاری طرف سے منہ پھیریں تو تم کہہ دو، تم فرما دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ سب سے بہترین ایمان کی نشانی ہے کہ انسان کہے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ جو دور جا رہا ہے نا، نہ آپ اپنوں پر اعتماد کر سکتے ہیں، نہ آپ بیگانوں پر اعتماد کر سکتے ہیں. نہ اپنوں میں اللہ کا ڈر رہ گیا، نہ بیگانوں میں اللہ کا ڈر رہ گیا. یہ دیکھ لیں حسد، بغض، قتل و غارت، چوریاں، ڈاکے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، جلنا. تو جو کہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ پتہ کون کہہ سکتا ہے؟ ہمارے جیسے گناہگار نہیں کہہ سکتے. وہ کہہ سکتا ہے جس کا ایمان واقعی اس جگہ پہ پہنچ چکا ہے جس پر جگہ پر اللہ ایمان کو پسند کرتے ہیں. تو فرمایا سونے محبوبہ کہہ دے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. فرمایا لا الہ الا ہو، فرمایا اس کے سوا کسی اور کی بندگی نہیں ہے.
وہی تمام اختیارات کا مالک ہے۔ لوگوں اللہ کی ذرا پہچانتے کرو نا۔ میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ اللہ نے اپنے دین کو ڈنڈے کے دار کے ساتھ نہیں منوایا، اللہ نے اپنی پہچان ڈنڈے کے ساتھ نہیں کروائی، عقلی دلائل دے کے اپنے دین کو منوایا اور اپنی پہچان کروائی۔ فرمایا علیہ توکلت وَهُوَ رب العرش العظیم، کہ سونیا کہہ دے میں نے پھر اسی پر بھروسہ کیا جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ میرا اور آپ کا بھی ایمان اس جیسا بنا دے کہ ہم بھی کہیں اللہ تو کافی ہے۔ اور یہ جب کہتے ہیں نا، انسان کوئی کہتا ہے اللہ اسے تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی طاقتور ہے، قادر ہے، قدیر ہے۔ آپ نے کئی مرتبہ سنا، قرآن نے بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ابرا آیا تھا بیت اللہ کو گرانے کے لیے، قسمت ماڑی کھوٹی، اللہ کے گھر کو گرانے آیا۔ اچھا وجہ کیا تھی، کیوں گرانے آیا تھا؟ غور فرمائیے گا، اس میں بھی حسد اور بغض تھا۔ حسد اور بغض کی وجہ سے اسلحہ سے لیس ہو کے، ہاتھی لے کے، فوج لے کے آیا رب کے گھر کو گرانے کے لیے۔ کئی لوگوں کی مت کتنی ماری ہوتی ہے۔ حسد اور بغض تھا، کیونکہ اس نے ایک عبادت خانہ بنایا تھا، وہاں پہ وہ رش نہیں تھا تو بیت اللہ میں تھا، اور جو بیت اللہ کی جگہ ہے، بیت اللہ کا رش ہے، یہ قیامت تک بڑھتا رہے گا، کم نہیں ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانی سے۔ میں اختصار کے ساتھ بات کرتا جاؤں کہ حسد تھا، بغض تھا، دل میں بے ایمانی تھی، اور اس دل کی بے ایمانی، حسد بغض جو ہوتا ہے نا، یہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے، پاگل کر دیتا ہے۔ وہ بھی اندھا ہو گیا، پاگل ہو گیا، بھلا کوئی اللہ کے ساتھ بھی مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے نا جس میں آپ بیٹھے ہیں، وہ تو بیت اللہ کی بات ہے نا، سب سے عظمت والا اللہ کا گھر۔ وہ کسی مائی کے لال کی طاقت ہے، جرأت ہے کہ اس اللہ کے گھر کو گرا دے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور وہ بیت اللہ کو گرانے آ گیا تھا۔ پھر آتے ہوئے نا اس نے دہشت بھی پھیلائی، سردار عبد المطلب کے اونٹ بھی ہانک کے آگے لگا لیے، اور جب سردار جی کو پتہ لگا نا تو آئے ابرا کے پاس۔ ابرا کا خیال تھا یہ منت کریں گے، سماجت کریں گے، بھائی تو چلا جا یہاں سے، بیت اللہ کی طرف نہ آ، اس کو نقصان نہ پہنچا۔ انہوں نے آ کے کہا، پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا میں اپنے اونٹ واپس لینے آیا۔ کہا میرا تو یہ خیال تھا کہ تم اونٹوں کی تو بات ہی نہیں کرو گے، بیت اللہ کی بات کرو گے۔ سردار عبد المطلب نے جو لفظ کہے نا،
کائنات کے رب کی قسم ہے سونے کے پانی سے لکھ دیں حق ادا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگے میں اپنے اونٹ لینے آیا ہوں، وہ میرے ہیں، میں مالک ہوں، میں بیت اللہ کی بات نہیں کرنے آیا، بیت اللہ کی بات کرے گا جو بیت اللہ کا مالک ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور فرماؤ، لفظوں پہ غور فرماؤ۔ کہا بیت اللہ کا جو مالک ہے وہ بیت اللہ کے بارے میں تجھ سے بات کرے گا، تو اس سے بات کر، میرے اونٹ واپس کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ویسے ہی حکم فرما دیتے تو سب کچھ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو طلب کیا، چھوٹے چھوٹے پرندے، منہ میں کنکر دے دیے، حکم جاری فرما دیا کہ یہ جا کے وہ جو آیا ہے نا بیت اللہ کو گرانے کا خواب دیکھنے کے لیے، فوج بھی ہے اس کے ساتھ، اسلحہ بھی ہے، بڑا تکبر ہے اس کو، بڑا غرور ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ جو تکبر اور غرور ہے نا انسان کو لے ڈوبے گا، ذلت کی موت مرے گا، ذلت کی زندگی بسر کرے گا جو تکبر اور غرور کرتا ہے۔ یہ رب کا فیصلہ ہے۔ تکبر میرے اور آپ کے رب کو سونا لگتا ہے۔ کہا یہ بڑا تکبر کر رہا ہے، بڑا غرور کر رہا ہے، بڑا اپنی طاقت کا، جاؤ جا کے یہ کنکر جو ہے نا اس پر گرا دو۔ چھوٹے چھوٹے پرندوں نے اپنے زبان حال سے کہا ہوگا اللہ ہم خود بھی چھوٹے چھوٹے اور یہ کنکر بھی بالکل چھوٹے چھوٹے، یہ کیا کریں گے؟ عرش والے رب نے کہا ہوگا اللہ اکبر، عرش والے رب نے کہا ہوگا یہ کینکر گرانا تمہارا کام ہے، ان کو ایٹم بم سے زیادہ طاقتور بنانا میرا کام ہے۔ اور اس بات پہ نا ایک توجہ طلب باتیں ہوتی ہیں، یہ کچھ اب انسان کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی طاقتوں کا مالک ہے تو اس نے یہ طریقہ کیوں اپنایا؟ پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ جب آگ میں ابراہیم خلیل اللہ گئے، اللہ نے آگ کو حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے انداز ہیں، بعض دفعہ وہ اپنے قانون جو اللہ رب العزت نے خود بنائے ہوئے ہیں ان کو توڑ کر کوئی کام کر دے تو اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اب دیکھو نا رب کا قانون ہے، میاں بیوی ملتے ہیں تو اولاد ہوتی ہے، ماں جی مریم کو علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے سارے قانون توڑ کر بغیر باپ کے بیٹا عطا کیا کہ نہ کیا؟ یہ اس کی مرضیاں ہیں، وہ کسی کا پابند نہیں، وہ مرضی کا مالک ہے، اپنے سارے قانون توڑ کے کوئی کام کر دے اسے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ یہ دیکھ لیں جب موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فوج کے ساتھ آئے تھے، آگے سمندر تھا، حکم فرما دیتے سارا سمندر خشک ہو جاتا، وہ اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا، لیکن اللہ نے وہاں سمندر کو خشک نہیں کیا، کرنے کا حکم نہیں دیا، سڑکیں بننے کا حکم دے دیا، سڑکیں بن گئی۔ اور جب موسیٰ کے دشمن آئے، مالک نے حکم دیا، پانی پھر چلنا شروع ہو گیا۔
عرش والے رب کا کام ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، پرندوں نے کہا ہوگا زبان حال سے، اللہ ہم بھی چھوٹے چھوٹے، اللہ یہ بھی چھوٹے چھوٹے کنکر کا کیا کریں گے؟ میرے اور آپ کے پروردگار نے فرمایا ہوگا یہ کنکر پھینکنا تمہارا کام ہے، ان کو ایٹم بم سے زیادہ سخت بنانا میرا کام ہے۔ پھر بنایا کہ نہ بنایا اللہ نے؟ قرآن قیامت تک گواہیاں دے گا، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اس واقعہ کا تذکرہ قرآن پاک میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر جب انہوں نے کینکر مارے، اس طرح تباہ و برباد ہوئے کہ آپ یقین جانیں ایٹم بم تو شاہی کوئی نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کے آگے ایٹم بم کیا شے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سارے معاملات ہوتے ہیں، وہ چاہے تو کوئی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے، نہ چاہے تو نہیں پہنچ سکتا۔ میرے بھائیوں فکر کرو، حسد بغض دل سے نکالو، بددیانتیاں نکالو، اور کہہ دیا کرو میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بہترین ایمان کا ایک پہلو ہے کہ انسان بڑا پریشان ہو، کوئی کام نہیں آتا، سب میں منافقت، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، عزیزوں میں، کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جس کا دل صاف ہوگا، اور جس کا دل صاف ہوگا وہ ولی ہوگا اللہ کا۔ یہ دیکھ لیں قتل و غارت، دوست کو قتل کر رہا ہے۔ یہ پچھلے دنوں لاہور میں ایک واقعہ ہوا ہے، بہنوئی نے اپنے سالے اور اپنی بہن کو قتل کر دیا پیسے کے عوض۔ کون سکا ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کسی کو؟ اس لیے مسلمانوں ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، اللہ سے زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، اور اللہ نقصان نہ پہنچانا چاہے، جتنا نقصان اللہ نے، اللہ کی مرضی اتنا ہی پہنچتا، اس سے زیادہ نہیں پہنچتا، اور جتنا فائدہ اللہ دینا چاہے اتنا ہی فائدہ مل سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں مل سکتا۔ اللہ کی پہچان بڑی ضروری ہے کہ اللہ کی ذات کون ہے، کیسی ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں۔ ہماری تو عقل اتنی ماری ہوئی ہے کہ ہم نے پروردگار کے مقابلے میں قبر والا جو کبھی نماز بھی نہیں پڑھتا تھا اس کو بھی پروردگار مانتے ہیں، اس کو بھی حاجت روا مانتے ہیں، اس کو بھی مشکل کشا مانتے ہیں، اس کو بھی بیٹیاں اور بیٹے دینے والا مانتے ہیں۔ مجھے یاد آیا حضرت شعیب علیہ السلام تھے نا، ان کی بیٹیاں ہی تھیں، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، بیٹیاں ہی بیٹیاں، کسی پیغمبر کی اولاد تھی نہیں، کسی کو بیٹے دیے، بیٹیاں دیں۔ یہ رب کی مرضی ہے، رب کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اپنا ایمان نہیں خراب کرنا چاہیے، اللہ کا در چھوڑ کے، اللہ کا گھر چھوڑ کے کسی اور جگہ پہ جا کے یہ چیزیں مانگنی، یہ شرک ہے، بدعت ہے، اور ایمان پلے رہتا ہی کوئی نہیں۔ فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ یہ سورہ یونس ہے،
شروع سے میں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں۔ لوگوں نے قرآن پاک کو بھی عام سمجھ لیا۔ آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں، بے شمار گھر ایسے ہیں مدتوں سے قرآن پاک کسی اوپر والی جگہ پہ پڑھا ہوگا، کبھی کسی نے کھول کے دیکھا ہی نہیں، پڑھا ہی نہیں۔ یہ پڑھنے والی کتاب ہے، عمل کرنے والی کتاب ہے۔ فرمایا الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم کان للناس عجبا۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ کتاب بھیجی نا، بعض لوگوں کو بڑا عجیب لگی کہ یہ کیا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ اب بھی کئی لوگوں کو قرآن کی بات کہیں نا، حدیث کی بات کہیں، چڑھتے ہیں استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو قرآن کی آیات سناتے تھے نا، تو کہا کرتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اندازہ فرمائیں کتنی مت ماری ہوئی تھی مشرکوں کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن سنا رہے ہوتے کتنا لطف آیا کرتا ہوگا ایمان والوں کو۔ آپ کے درمیان فرشتے موجود ہیں، آپ کو نظر نہیں آ رہے۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے جیسا مسکین گناہگار جمعے کا خطبہ دے رہا ہے، قرآن و حدیث کی باتیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا نزول کر رکھا ہے، اور جس جگہ پر امام الانبیاء، نبیوں کے سردار، کائنات کے امام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھا کرتے ہوں گے، اللہ کے فرمان پڑھ کے سنایا کرتے ہوں گے، وہاں پہ کیسا ماحول ہوگا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ کس قدر خوش نصیب نبی کے صحابہ۔ میں صدقے قربان جاؤں جناب حضرت ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی، جناب علی، جناب بلال، جناب سعید، جناب زبیر، طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطابات سنتے تھے، کتنے خوش نصیب تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میٹھی آواز اور زبان کسی کی نہیں ہو سکتی اس کائنات میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات جیسی سچی ذات اور سچی زبان، سچی بات اس کائنات میں امام الانبیاء کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ یہ بد نصیب تھے، کہتے تھے وہ رب کا قرآن سناتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات، فرمایا سونیا تیرا رب وہ ہے جس نے 6 دن کے اندر زمین اور آسمان بنائے۔ اچھا، یہ 6 دن کا تذکرہ ہے۔ یہاں بھی بعض لوگوں کو غلطی پڑتی ہے، غلطی لگتی ہے۔ 6 دن میں بھائی اللہ فوری کون کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، تو 6 دن میں بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ مالک کی مرضیاں ہیں، جو انداز اپنانا چاہتا ہے وہ اپنا لیتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں۔
میں نے کچھ دیر پہلے ایک اور بھی بات کی ہے، وہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے قانون توڑ کر کوئی کام کر دے، کائنات کے رب کو کوئی پوچھنے والا نہیں، جیسے چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی مرضیاں ہیں۔ 6 دن کے اندر قرآن کہہ رہا ہے کہ 6 دن کے اندر اے سونیا تیرا رب وہ ہے جس نے 6 دن کے اندر زمین اور آسمان بنائے۔ اللہ اکبر۔ اور باقیوں کو ابھی چھوڑ دیں، یہ زمین اور آسمان ہی ان پر ہی ذرا غور کر لیں، سمجھ نہیں لگتی اس کو بنانے والا کون ہے؟ آسمان پہ تارے سجانے والا کون ہے؟ ایک گھر میں کتنے کتنے بلب لگے ہوتے ہیں، کتنی کتنی لائٹیں لگی ہوتی ہیں، پوری کائنات میں ایک ہی سورج ہے جو رب کے حکم سے نکلتا ہے، رب کے حکم سے غروب ہوتا ہے، رب کے حکم سے وہ چمکتا ہے۔ پھر چاند پوری کائنات میں ایک ہے، یہ نہیں کہ سعودی عرب میں اور ہے، یہاں پہ اور ہے، لندن میں اور ہے، یورپ میں اور ہے، نہیں، ایک ہی ہے۔ اللہ نے یہ سارے کام بتائے ہیں قرآن میں کہ ان پر غور کرو، غور کرو، تجھے میری پہچان ہو جائے۔ ڈنڈے کے زور پہ نہیں کہا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر ہیں۔ بڑے لوگوں کا عقیدہ ہے اور وہ بھی غلط ہے کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بھی عقیدہ غلط ہے کہ اللہ ہر جگہ پہ موجود ہے۔ اللہ عرش عظیم پر ہے، ہر چیز ان کی دسترس میں ہے، ہر چیز ان کے اختیار میں ہے۔ زمین کے نیچے کیا ہے، زمین کے اوپر کیا ہے، آسمان کے نیچے کیا ہے، آسمان کے اوپر کیا ہے، ان کو بھی چھوڑ دیں، میرے اور آپ کے دلوں میں کیا ہے وہ بھی رب جانتا ہے۔ اگر کسی کی 50 سال زندگی اور ہے تو ان 50 سالوں میں بھی اس کے ذہن کے اندر جو جو خیالات دل کے اندر آنے ہیں، عرش والا رب ان کو بھی جانتا ہے۔ کیسی بات ہے، کیسا پروردگار ہے، کیسا داتا ہے۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، غیروں کو پکڑ لیا، یہی سب سے بڑی جہالت ہے۔ یہ ذلت، یہ رسوائیاں، یہ پریشانیاں، یہ دکھ، یہ تکلیف، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے رب سے دور ہونے کی وجہ سے ہے۔ ورنہ جو اللہ کے بندے ہیں نا، یہ نہیں کہ ان کو دکھ نہیں آتے، ان کو تکلیفیں نہیں آتی، ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں، وہ آزمائشوں میں بھی پورے اترتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کافی ہے ہمارے لیے۔ وہ اللہ کو نہیں چھوڑتے۔ اللہ کا اپنا انداز ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ 3 سپارے میں 2 رکوع غالباً پڑھ کے دیکھو نا، اختصار کے ساتھ بات کرتا جاؤں۔ جناب عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، گھر سے تبلیغ کے لیے نکلے، رومال میں کھانا تیار کروایا، وہ رومال میں باندھا، گدھے پہ سوار ہوئے، گدھا سواری تھی ان کی، تبلیغ کے لیے نکلے، چلتے چلتے نا ایک جگہ پہ رک گئے، بستی ساری تباہ و برباد ہو چکی تھی، ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے ہوئے تھے، جانوروں کے بھی، انسانوں کے بھی، مکان تباہ و برباد ہو چکے تھے، پورا علاقہ کھنڈراٹ میں تبدیل ہو چکا تھا۔
ایک جگہ نا آرام کی غرض سے ٹھہرے تو مشرق کی طرف بھی دیکھا، مغرب کی طرف دیکھا، جنوب کی طرف بھی دیکھا، شمال کی طرف بھی دیکھا، آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں کہ اللہ یہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، مالک دوبارہ کس طرح یہ بحال کرے گا؟ یہ آج بھی کئی اللہ کے نافرمان ہیں، وہ کہتے ہیں زندگی یہی ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ کہا اللہ یہ سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہے، ہڈیاں کے ڈھانچے پڑے ہوئے ہیں، کوئی بندہ نہ بندے کی چیز ہے، یہ کیسے پھر سارا کچھ صحیح ہوگا؟ اللہ نے کہا میرے فرشتوں جاؤ جا کے میرے نبی کو نا موت کی نیند سلا دو۔ فرشتے آئے، آرام کرنے کی غرض سے وہ لیٹے ہوئے تھے، سو گئے۔ قرآن بیان کر رہا ہے کہ 100 سال کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا میرے نبی کو اٹھاؤ ذرا۔ اٹھایا، فرشتوں نے پوچھا سناؤ اللہ کے نبی جی کتنی دیر آرام فرمایا ہے؟ کہنے لگے 1 رات یا 1 رات کا کچھ حصہ۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے بتایا کہ جناب 100 سال ہو گیا، 100 سال، اور دنیا والوں دیکھو اللہ کون ہے، کتنی طاقتوں کا مالک ہے، اس کو چھوڑ کے پتہ نہیں ظالموں یہ ظالم کہاں کہاں پھرتے ہیں، کہاں جا کے ماتھے ٹیکتے ہیں، کہاں کہاں جا کے پوجا کرتے ہیں، کہاں کہاں جا کے بیٹے اور بیٹیاں مانگتے ہیں۔ اے مسلمان تجھے زیب نہیں دیتا، اس کا بن، اس کا بن۔ کہا 100 سال ہو گئے؟ کہا 100 سال ہو گئے۔ کہا اللہ کے نبی جی اپنا کھانا تو دیکھو ذرا، رب کی قدرت دیکھو، کھانا دیکھا، کھولا، تر و تازہ جیسے ابھی گھر سے لے کے آئے ہیں۔ کہا اللہ کے نبی جی اب اپنی سواری کی طرف نظر مارو ذرا، گدھے کی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں، کچھ بھی اس کے پلے نہیں تھا۔ کہا آواز مارو اپنے گدھے کو، آواز ماری۔ قرآن کہتے ہیں اللہ کے حکم سے جتنی بھی ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں ہوا کی طرح جیسے ہوتی ہے نا اندھیری، ساری کی ساری ہڈیاں اس گدھے کی چل کے ان کے پاس آ گئیں۔ سبحان اللہ، واہ میرے مولا۔ اللہ نے کہا دیکھ نظارہ، فرشتوں نے کہا دیکھ ذرا۔ دیکھتے دیکھتے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ کس نے بنایا؟ کس کے حکم سے بنا؟ اللہ کے حکم سے۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا۔ فرشتوں نے کہا اللہ کے نبی جی دیکھتے رہیے۔ دیکھا تو گوشت چڑھنا شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، گوشت چڑھنا شروع ہو گیا۔ اللہ کا حکم ہوا تو اس میں جان بھی آ گئی۔ گدھا تیار سامنے کھڑا تھا۔ کیا کہا؟ کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تیسرا پارہ ہے سورہ بقرہ کے اندر ہے یہ سارا واقعہ۔ فرمایا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت۔ 10 کتنی دیر ٹھہرے ہیں تھے؟ فرشتے پوچھتے ہیں اللہ کو، یہ سارے سوال جواب آ رہے ہیں۔ قال کم لبثت، بتاؤ کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کا ایک دن یا رات کا کچھ حصہ۔ اللہ اکبر۔ کہا قال بل لبثت 100 عام فانظر الی طعامک
وشرابک لم یتسنى وانظر الی حمارک ولنجعلک آیاتا للناس وانظر الی العظام کیف ننشزوها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اچھا اس کے ساتھ نا وقت تھوڑا ایک اور بات کرتا جاؤں، اس کے بالکل اگلی آیات جو ہے نا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ہیں۔ جناب ابراہیم خلیل اللہ اللہ کو کہتے ہیں، اللہ سے مخاطب کر کے کہتے ہیں اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کس طرح کرے گا۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، کوئی شک ہے، شبہ ہے؟ کہا نہیں اللہ پورا یقین ہے پر نظارہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا 4 پرندے لے لے مختلف، ان کا گوشت بنا لے، نشان لگا لے، مشرق مغرب شمال جنوب کی طرف پھینک دے اور پھینک کے آواز دے۔ اسی طرح کیا، آواز دی، نشان لگے ہوئے پرندے جناب ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے ان للہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ پر بھروسہ کر لو کامیاب ہو جاؤ گے، عزت بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا، اطمینان بھی ملے گا۔ ورنہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں بھی 47-48 سال ہو گئے ہیں پبلک میں ہوں، مختلف شعبوں میں کام کرتا ہوں، بڑے بڑے بندوں پہ ریسرچ کی ہے، کائنات کے رب کی قسم ہے یہ جو دور جا رہا ہے کوئی ہزاروں میں سے کوئی ایک سکہ ہے، وہ میرا ہو یا آپ کا ہو، میں بھی اسی معاشرے میں ہوں، اور جو سکہ ہے وہ اللہ کا ولی ہے، ورنہ ہمارے آپ کے قریب دشمن پھرتے ہیں، گھومتے ہیں۔ کوئی روٹی اچھی کھا رہا ہے تو اس کو کھانے کے لیے ان کے پاس اختیارات کو نہیں، ورنہ وہ کبھی بھی نہ کھانے دیں۔ کسی کا کاروبار چل رہا ہے اس کے دشمن ہے، کسی کو گھر اچھا مل گیا اس کے دشمن ہے، کسی نے موٹر سائیکل لے لیا اس کے دشمن ہے۔ اللہ کے بن جائیں اور کہہ دیں اللہ بس تو کافی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس بات پر پکے رہنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف جس کی عبادت کرتے ہیں اسی کے بن جائیں، اور انشاءاللہ وہ بھی ہمارا بن جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔